قبلہ دور و نزدیک سے سرکار سلطانہ کے در پہ تیغ علی کے دیوانوں، تیغ علی کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم انہ لقسم لو تعلمون عظیم۔ صلو علی الحبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ عنقریب بچوں کو معلوم، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اتنی عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی امت کو نہیں پکارا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ارے کسی بھی امت کو اللہ تعالیٰ نے اتنے پیار سے نہیں پکارا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اگر سمجھ رہے ہو تو تڑپ کر بولو، اے ایمان والو۔ سبحان اللہ، ذرا مچل کر بولو، اے ایمان والو۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام خوب بھیجو۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما، یہاں تسلیمہ مصدر کا ذکر ہے۔ اگر لغوی معنی سے اس کا ترجمہ نکالا جائے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس کا اختیار مت کیجئے، جب امام سو جائے گا تو مقتدی کا عالم کا، لیکن یہ مقتدی سرکار سلطانی کے دیوانے ہیں، بولے نہ بولے یہ ضرور ترتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم درود پڑھو نبی پر اور سلام خوب بھیجو۔ یہ تسلیم یہاں پہ امر دو ہے، علم کے رکھنے والے جانتے ہیں یہاں امر دو ہے، ایک درود دوسرا سلام۔ درود پہ اللہ تعالیٰ نے زور نہیں دیا، فرمایا سلموا تسلیما، سلام خوب بھیجو۔ درود پہ زور نہیں دیا، سلام پہ زور دے کر بولا، اے ایمان والو سلام خوب بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے سلام پہ زور کیوں دیا؟ تو اللہ تعالیٰ تو ازلی علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ازل سے پتا ہے کہ میرے بندوں میں درود کا جھگڑا نہیں ہوگا، سلام کا جھگڑا ہوگا۔ درود پہ مسئلے نہیں کھڑے ہوں گے، سلام پہ مسئلے کھڑے ہوں گے۔ درود پہ فتوے نہیں نکالے جائیں گے، سلام پہ فتوے نکالے جائیں گے۔ اس لیے فتوے لگانے والے فتوے لگاتے ہیں تو لگانے دینا، مسئلے کھڑے کرتے ہیں تو مسئلے کھڑے کرتے رہنے دینا۔ میں تم سے کہتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، اے ایمان والے، تم نبی پر درود بھی پڑھنا اور سلام خوب خوب پڑھنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا امیر اللہ صاحب قبلہ۔ درود پڑھیں گے تو اس کے کیا فائدے ہیں؟
थोड़ा जिंदा दिली और बेदारी पैदा करता है। दरूद पढ़ेंगे तो क्या फायदे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई मोमिन एक मर्तबा दरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके 10 गुनाह माफ कर देते हैं, 10 दर्जे बुलंद कर देते हैं, 10 नेकियां उसके नामे अमाल में लिख दी जाती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया, बुखारी की हदीस है, कल क़यामत के दिन सबसे नजदीक, सबसे करीब मेरे वो शख्स होगा जो मुझ पर मोहब्बत से, कसरत से दरूद पढ़ने वाला होगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन सबसे पहले मैं उस शख्स की शिफाअत फरमाऊंगा जो मुझ पर मोहब्बत से दरूद पढ़ने वाला होगा। तो दरूद पढ़ेंगे तो बेशुमार फवाइद, और ये वो अमल है दोस्तों, ये वो अमल है कि जिसका 1% भी रिजेक्ट होने का चांस नहीं, कबूल ही कबूल है, कबूल ही कबूल है। लेकिन सलाम पढ़ेंगे तो उसके क्या फायदे? या रसूल अल्लाह, ये तो दरूद के फायदे हुए, अगर हम आपको सलाम पढ़ेंगे, सलाम भेजेंगे आप पर, तो या रसूल अल्लाह उसके क्या फायदे हैं? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्ला रब्बुल्लाहि अलैहि, ऐ कुल्लु मुमिन मुस्लिम, जब कोई मुमिन मुझ पर सलाम भेजता है, अल्लाह ताला मेरी रूह को उसके जानिब मुतवज्जह कर देता है, जिसकी वजह से मैं उसके सलाम को सुनता भी हूँ और उसके सलाम का जवाब भी देता हूँ। बारकल्लाह बारकल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। तो यहाँ से ये बात साबित हो गई दोस्तों कि आप नबी पर दरूद पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से सवाब मिलेगा, और नबी पर सलाम भेजेंगे तो कमली वाले आका की तरफ से मोहब्बत का जवाब। इसलिए थोड़ा सा बेदारी पैदा कीजिए और बुलंदी के साथ मेरे साथ हवा में हाथ उठाकर पुकारिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार सुल्तानी के जितने दीवाने हैं नबी की मोहब्बत में हाथ उठाकर बोले, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार सुल्तानी की चौखट पर सरकार सुल्तानी के इतने दीवाने हैं, अगर ये आवाज एक होकर सरकार को पुकारे तो कसम खुदा की सुल्तानी की सरजमी पे, सुल्तानी के सरजमी पे फरिश्ते भी नाच करने लगेंगे, सरकार सुल्तानी के दीवानों पे फरिश्ते भी नाच करने लगेंगे। मचल कर बोलिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और बुलंदी के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इतनी बुलंदी के साथ पढ़िए, इतनी यकीनत के साथ पढ़िए कि आपकी ये आवाज अकीदत भरी आवाज, मोहब्बत भरी आवाज सुल्तानी शरीफ से निकले। हवाओ फजाओ खलाओ, समाओ हजमाओ फजाओ खलाओ, सरहदो सीमा को चीरती हुई जाए, गुंबदे खजा से टकराए तो फरिश्ते भी कहे, या रसूल अल्लाह, सुल्तानी की धरती से तेरे अली के दीवाने आपको याद कर रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व असहाबिका या नबी अल्लाह। तकरीर सुनेंगे तो पूरा मजमा तेरे अली के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह, जरा और मचल कर सुभान अल्लाह। सरकार तेरे अली की मोहब्बत में यहाँ आए हैं ना, रास्ते की जो मुसाफिरत करके आए हैं उनसे पूछिए कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद कितनी ठंड है कि नहीं? लेकिन इस ठंड को झेल कर, बसों के धक्के खाकर, ट्रेनों में लाइन लगाकर टिकट कटाने के बावजूद खड़े होकर सरकार सुल्तानी की चौखट पे आए हैं, तो क्यों आए हैं? मोहब्बत में आए हैं, दीवानगी में आए हैं, या मेला देखने आए हैं? और लोग मेला देखने आए हैं क्या? तेरे अली की दीवानगी में आए हैं या मेला देखने आए हैं? तेरे अली की मोहब्बत में आए हैं या तेरे अली की दीवानगी में आए हैं? दीवानगी में से दीवाना है तो जरा मेरे साथ मिलकर सरकार की बारगाह में दीवानगी का इजहार कीजिए। मैं दीवाना हूँ, दीवाना
انشاءاللہ، لیکن میرے ساتھ دیوانگی کا اظہار کیجئے، میرے ساتھ گنگنائیے، میں دیوانہ ہوں دیوانہ. ذرا بلندی کے ساتھ دیوانگی کا اظہار کیجئے. تیغ علی کا دیوانہ ٹھنڈ سے گھبراتا نہیں، ٹھنڈ تیغ علی کے دیوانے سے گھبرا کر دور. میں دیوانہ. اسٹیج والے نہیں ہو کیا؟ میں دیوانہ ہوں دیوانہ، میں دیوانہ ہوں دیوانہ. لاکھوں دیوانے آئے ہیں، ذرا دیوانگی کا اظہار کیجئے تاکہ یہ یہاں کے ذرے ذرے بھی گواہی دے کل قیامت کے دن کہ یا تیغ علی، یا تیغ علی، یا تیغ علی، یہ تو آپ کے عرس میں آئے تھے اور اپنے دیوانگی کا اظہار میری آنکھوں کے سامنے کیے تھے. بلندی کے ساتھ میں دیوانہ ہوں دیوانہ، محمد تیغ علی سرکار کا. اور بلندی کے ساتھ میں دیوانہ ہوں دیوانہ، میں دیوانہ ہوں دیوانہ، میں دیوانہ ہوں دیوانہ. دوستو آج میڈیا کا دور ہے، آج الیکٹرانک کا زمانہ ہے. گھر گھر میں ٹی وی موجود ہے، گھر گھر میں ڈش اینٹینا موجود ہے، گھر گھر میں ہاتھ میں موبائل موجود ہے. جب میڈیا میں کوئی نئی فلم کا ڈائلاگ آتا ہے، وہی ڈائلاگ ہر نوجوانوں کے زبانوں پہ جاری ہوتا ہے. میڈیا میں نئی فلم کا گانا آتا ہے، کالج کو جاتے ہوئے بچے نوجوان وہی گانا گنگناتے ہیں. آپ تیغ علی کی محبت میں اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے مکان کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے شہر کو چھوڑ کر تیغ علی کی محبت میں ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے تیغ علی کے عرس پاک میں آئے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا دوستو کہ جب آپ یہاں سے کل صبح کو اپنے گھر کے طرف جائیں، اپنے کالج کے طرف جائیں، اپنے مکان کے طرف جائیں، اپنے دکان کے طرف جائیں، اپنے کاروبار کے لیے جائیں، تو آپ کے زبانوں پر کسی فلم کا گانا جاری نہ ہو بلکہ میرے تیغ علی کی محبت کا ترانہ جاری ہو. اس لیے میرے ساتھ بھی ملائیے. اس لیے میرے ساتھ گنگنائیے، میں دیوانہ ہوں دیوانہ، میں دیوانہ. پیچھے والے نہیں دیوانے کیا؟ اگر دیوانے ہیں تو تڑپ کر میں دیوانہ ہوں دیوانہ، محمد تیغ علی سرکار کا. اور میں علی اللہ قادری یوں ہی نہیں بولتا کہ میں دیوانہ ہوں تیغ علی کا، یوں ہی نہیں بولتا. قسم خدا کی منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، منبر رسول پہ کھڑا ہوں، علماء کرام کی تعداد ہے اور سرکار سلطانی کا فیض کا بارگاہ ہے. قسم خدا کے یہاں سرکار غوث اعظم کی روح بھی آئی ہوگی، سرکار مدینہ کی روح پاک بھی آئی ہوگی. قسم خدا کی دوستو امین اللہ قادری اس انسان کا نام ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے عقل آئی ہے، سرکار سلطانی کے عرس میں کبھی آنا بھولا نہیں ہے. لیکن آپ کو معلوم ہوگا خانقاہ شریف میں میرا نکاح ہوا، سرکار سلطانی کے در پہ آتا تھا، تیغ علی کی نگاہوں نے مجھے چن لیا. میں در والا تھا، تیغ علی کی نگاہ پڑی، میں گھر والا بن گیا. تیغ علی کا در ملا، گھر ملا، مگر میری مقدر یہی تک سمٹ کر نہ رہی. تیغ علی کی نگاہ کرم ہوا، میں شہر مدینہ آقا کی نگری میں رہنے لگا. سبحان اللہ. صبح کی کرن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شاعر اعظم ہندوستان حضرت رئیس کوثر بھاگل پوری، شاعر اعظم ہندوستان حضرت رئیس کوثر بھاگل پوری. جب سورج کی کرنیں نکلتی ہے، گنبد خضرا سے ٹکراتی ہے، پھر میرے جسم سے لگتی ہے.
جب ہوائیں چلتی ہے گنبد خضرا سے ٹکراتی ہے، پھر میری سانس بن کر چلتی ہے۔ جب بھی دل گھبراتا ہے سرکار دو عالم کی چوکھٹ پہ امیر اللہ قادری جاتا ہے۔ عید آتا ہے سرکار کی روزہ سامنے ہوتا ہے، بقرعید آتا ہے سرکار کا روزہ سامنے ہوتا ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے گنبد خضرا آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، رجب آتا ہے آقا کا روزہ میرے آنکھوں کے سامنے آتا ہے، شادی کی سالگرہ آتی ہے سرکار کا روزہ آنکھوں کے سامنے آتا ہے، سال گزر جاتے ہیں، وقت گزر جاتی ہے، گھڑیاں گزر جاتی ہے، مگر دل میں کوئی رنج و ملال نہیں آتا۔ سال گزر گئے دل میں کوئی رنج و ملال نہ آیا، مگر ایک ایسا دن بھی آتا ہے، سال میں ایک ایسا دن بھی آتا ہے کہ جب 11ویں کا چاند نظر آتا ہے، جب غوث اعظم کا چاند نظر آتا ہے، سرکار کے روزے مبارک پہ رہنے کے باوجود تیغ علی کی محبت میں امیر اللہ قادری کا دل دھڑکتا ہے، آنکھوں سے اشک بار ہوتے رہتے ہیں۔ میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا، اگر میں یہ جو بات کہنے جا رہا ہوں اگر یہ نہ کہوں تو بڑی نا انصافی ہوگی۔ قسم خدا کی دوستو، ہر سال امیر اللہ قادری تیغ علی کے عرس کے لیے تڑپتا رہتا ہے، مگر سرکار کے روزے پہ روتا رہتا ہے، سرکار کے روزے مبارک کو تکتا رہتا ہے۔ اس خیال میں چلو اس سال نہ گئے تو آئندہ سال آقا ہمیں تیغ علی کے دربار میں ضرور پہنچائیں گے۔ مگر آپ کو شاید یہ معلوم نہ ہوگا 2 عرس بیت گئے، یہ تیسرا عرس پاک ہے۔ جب سے امیر اللہ قادری نے ہوش سنبھالا ہے، قسم خدا کی کھانا کبھی بھول گیا ہے، گھر آنا بھول گیا ہے، مگر تیغ علی کے عرس میں آنا نہیں بھولا۔ مگر دوسرا سال گزرا، ہر سال گزرتے تھے یہ سوچتا تھا کہ ان سال نہیں تو اگلے سال ضرور جاؤں گا، مگر گزشتہ سال کچھ ایسا ہوا کہ آنے کا انتظام نہ ہو سکا، آتے آتے میں رہ گیا، آتے آتے رہ گیا، دل تڑپنا شروع کر دیا، قدم در رسول پہ لے گئی، صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کی دیوار سے میں ٹیک لگا کر رات کو عشاء کے بعد بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کا در دیکھ رہا ہوں، دل تیغ علی کے عشق میں مچل رہا ہے، آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہہ رہے ہیں، ہونٹوں پہ درد کے نغمے جاری ہو رہے ہیں، آنکھوں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی 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 روزہ نظر آ رہا ہے، مگر تیغ علی کے عشق میں دل مچل رہا ہے۔ قسم خدا کی دوستو، روتے 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 2 بج گیا، 2 بجے کے بعد نہ جانے کب آنکھیں لگ گئی، نہ جانے کب آنکھیں لگ گئی، نہ جانے روتے روتے کب آنکھیں لگ گئی۔ اور ایک بات بتا دوں، بہت سارے لوگوں کو خواب آتے ہیں نیند میں، آتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس پہ پہلے بتا دوں کہ جب سے سرکار آدم علیہ نبینا بنے، جب سے سرکار آدم علیہ نبینا بنے، اسی زمانے میں 2 مسلک کھڑے ہو گئے، ایک فرقہ، ایک مسلک ماننے والا، دوسرا فرقہ نہ ماننے والا۔ تو جس کو یقین کرنا ہے کرے، جس کو یقین نہ کرنا ہے نہ کرے، مگر میں تیرے علی کی اس عنایت کو کیسے بھول جاؤں گا، میں سرکار مدینہ کی اس نوازش کو کیسے بھول جاؤں گا۔ روتے روتے سرکار تیرے علی کی یاد
میں روتے روتے میری آنکھیں بند ہو گئی، آنکھیں بند ہونی تھی، جسم رہا مسجد نبوی میں، میری روح پہنچ گئی سرکاہی کی نگری میں۔ میں دروازے پر آیا، حضور صاحب سجادہ نے دیکھا اور کہا ماسٹر صاحب امیر اللہ قادری آئے ہیں، جائیے سرکار سے ملا دیجئے۔ قسم خدا کی دوستو، میں نے خواب میں کیا دیکھا، ماسٹر صاحب مجھے جو خادم خاص ہے میرے ہاتھوں کو پکڑ کر، میرے انگلیوں کو پکڑ کر سرکار کی بارگاہ میں لے گئے، سرکار کی بارگاہ میں لے گئے، چادر مبارک کو ہٹایا، قبر کھلا ہوا تھا، سرکار سرکائی دیکھ کر مسکرانے لگے۔ سرکار سرکائی دیکھ کر مسکرانے لگے، سرکار سرکائی کا نورانی چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا، امیر اللہ قادری کا نیند سے بیداری ہو گئی، نیند سے بیداری ہو گئی، نیند سے بیداری ہو گئی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، یا اللہ یہ خواب ہے یا حقیقت؟ جسم ہے، خواب بھی دیکھا ہوں تو کیا دیکھا ہوں، خواب بھی دیکھا ہوں تو کیا دیکھا ہوں، مگر یہ میری بات نہ تھی، یہ تو در مصطفیٰ کی بات تھی، یہ تو دیوانگی تیغے علی کی بات تھی، دیوانے تیغے علی کی بات تھی، یا میرے سرکار کی نوازش کی بات تھی۔ میں تیغے علی کے عرس کے لیے تڑپتا رہا، تیغے علی کے عرس میں آنے کے لیے روتا رہا۔ سرکار نے شاید یہ دیکھا ہوگا کہ امیر اللہ اپنے دادا کی یاد میں تڑپ رہا ہے، سوچا ہوگا کہ امیر اللہ تو میری چوکھٹ پہ آ کر اپنے دادا کے عشق میں رو رہا ہے، ارے تو سنتا ہی جاتا تو درے تیغے علی کو دیکھتا، سنتا ہی جاتا تو مزار تیغے علی کو دیکھتا، سنتا ہی جاتا تو اس سے تیغے علی کو دیکھتا۔ اے امیر اللہ تو اپنے آقا کے روزے پہ رو رہا ہے، آج میں تمہیں درے تیغے علی نہیں بلکہ صرافت تیغے علی کو دکھاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار سرکاہی حضرت علامہ مولانا امیر اللہ صاحب قبلہ۔ تو کیوں نہ امیر اللہ قادری کہے اور سارے تیغے علی کے دیوانوں سے یہ کہلوائے کہ میں دیوانہ ہوں، دیوانہ، میں دیوانہ ہوں، دیوانہ، محمد تیغ علی سرکار کا، مجھے کہتے ہیں پروانہ، مجھے کہتے ہیں پروانہ، مجھے کہتے ہیں پروانہ، محمد تیغ علی سرکار کا۔ آپ سوچیں گے، بہت لوگ مانیں گے، بہت لوگ انکار کریں گے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو خواب میں بیوی نظر آتی ہے، لوگوں کو خواب میں بچے نظر آتے ہیں، لوگوں کے خواب میں دوست نظر آتے ہیں۔ امیر اللہ قادری کے خواب میں سرکار تیغے علی کیسے نظر آ گئے؟ تو میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا، اس میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے سرکار خطاب علی علیہ رحمت و رضوان جو کہ سرکار سرکاری کے خلیفہ ہیں، جن کا مزار پر انوار موتیہاری کی سرزمین پر ہے، انہوں نے اعلان کیا، اعلان کیا، اعلان کیا، ان کے مریدینوں کو پتا ہے کہ حضور سیدنا شیخ المشائخ نے حضرت شاہ براہیم سے کہا، اے بابو براہیم ذرا یہ تو بتاؤ کیا تم میرے در کا سجادہ بنو گے؟ کیا تم میرے آنے والے مہمانوں کا قدر کرے گا؟ کیا تم میرے آستانے کا خیال رکھے گا؟ کیا
जिस मदरसे की बुनियाद मैंने रखी है, मदरसा अलीमिया अनवारुल उलूम को तू कामयाबी की मंजिल पे ले जाएगा क्या? क्या आने वाले मेरे मेहमानों का कद्र करेगा क्या? क्या उनके रहने सहने का इंतजाम करेगा क्या? सरकार शाह इब्राहिम ने कहा, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, आपकी जूती को मैं अपने लिए ताजे जरी समझूंगा और आपके आने वाले मेहमानों के लिए, आपके आने वाले आशिकों के लिए, आपके आने वालों दीवानों के लिए, आपके दीवानों के लिए शाह इब्राहिम सिर्फ अपनी पलकें नहीं रही बल्कि अपना दिल भी बिछा कर रखेगा। जब सरकार शाह इब्राहिम ने ये जवाब दिया, सरकार सुल्तान उठकर खड़े हो गए और कहा, ऐ शाह इब्राहिम आ उठ जा, उठ जा। सरकार शाह इब्राहिम उठे। सरकार खताब फरमाते हैं, सरकार शाह इब्राहिम उठे। सरकार शेखुल मशाइख ने सरकार शाह इब्राहिम को सीने से लगा लिया, सीने से लगाया। सरकार खताब अली जो कि सरकार के खलीफा थे, सरकार के पीछे हाथ बांध के खड़े थे। उन्होंने क्या देखा कि जब सरकार तेगे अली ने शाह इब्राहिम को अपने सीने से लगाया, अपने सीने से लगाया, सरकार शाह इब्राहिम का चेहरा चमकने लगा, चेहरे पे अजीब कशिश नजर आने लगी। सरकार शाह इब्राहिम कभी आंखें खोल कर मुस्कुरा रहे हैं। बड़े अकीदत की बात बोल रहा हूँ, तेजियों तड़प कर बोलो। बड़ी अजीम बारगाह की अजीम करामत बोल रहा हूँ, बचल कर बोलो। तेरे अली के इश्क में रंग कर बोलो। हजरत शाह इब्राहिम को जब सीने से लगाया, सरकार खताब अली फरमाते हैं, सरकार के जिंदगी के हालात के ऊपर एक किताब लिखी गई जिसका नाम है अनवारे कादरी। आप उठा कर देखिए, उसमें सरकार सुल्तानी के बस 5%, सिर्फ 5% जिंदगी के करामत का बयान किया गया। सरकार खताब अली शाह फरमाते हैं, जब मेरे पीरो मुर्शिद ने शाह इब्राहिम को जो के बाद में सज्जादा नशी बने, सज्जादा नशी बनाए गए, शाह इब्राहिम को सरकार सुल्तानी ने अपने सीने से लगाया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि सरकार शाह इब्राहिम का चेहरा चमकने लगा। सरकार शाह इब्राहिम का चेहरा, शाह इब्राहिम का चेहरा चमकने लगा। मैंने क्या देखा कि शाह इब्राहिम कभी आंखें खोल कर मुस्कुरा रहे हैं, कभी आंखें बंद करके मुस्कुरा रहे हैं, कभी आंखें मसल मसल के मुस्कुरा रहे हैं। चेहरे पे